ایک سوال یہ ہے کہ کسی شخص نے بکرا پال رکھا تھا اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ ایام نحر میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ذبح کرے گا، لیکن ایام نحر سے پہلے ہی وہ بکرا مر گیا، تو کیا ایسے آدمی پر پیغمبر علیہ السلام کے نام پر قربانی کرنا واجب ہے؟ جواب یہ ہے کہ محض پالنے سے کوئی جانور متعین نہیں ہو جاتا، لہذا جب وہ مر گیا تو اس کے بدلے میں کوئی اور قربانی لازم نہیں ہے، اختیار ہے، جی چاہے کرے اور جی چاہے نہ کرے۔ ایک سوال یہ ہے کہ جس شخص پر قربانی واجب نہیں ہے، اس نے عید سے پہلے قربانی کی نیت سے جانور خریدا، تو کیا اس جانور کو عید کے دن سے پہلے وہ فروخت کر سکتا ہے؟ تو فروخت نہیں کر سکتا، کیونکہ فقیر آدمی جب جانور خرید لیتا ہے قربانی کی نیت سے تو وہ جانور اس کے لیے نظر کے درجے میں ہو جاتا ہے اور اسی جانور کی قربانی کرنا اس پر لازم ہو جاتا ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ بڑے جانور خریدنے کے بعد اس میں سے کوئی حصہ دوسرے کو فروخت کر سکتے ہیں یا نہیں، یعنی دوسرے کو اس میں پیسے لے کے شریک کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ کر سکتے ہیں۔ مثلا کسی شخص نے بڑا جانور خرید لیا، کٹرا وغیرہ، اور پھر اس نے ایک حصہ اپنے لیے رکھا اور 6 حصے دوسروں کو پیسہ لے کر کے ان کو شامل کر لیا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کرنے کی گنجائش ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ قربانی کے جانور میں ولیمے کی نیت سے ایک حصہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ہمارے کئی فتاوی میں یہ بات درج ہے کہ اگر سنت کی ادائیگی کی نیت سے ولیمہ کیا جائے اور کوئی بڑے جانور میں حصہ اسی نیت سے لیا جائے تو چونکہ یہ بھی ایک قربت کی ایک شکل ہے، اس لیے اس کا حصہ لینا درست ہے اور قربانی صحیح ہو جائے گی۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ زید صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہے، لیکن حالات کے پیش نظر اس کے پاس نقد رقم نہیں ہے، صرف زیور ہے، تو کیا وہ زیور فروخت کر کے قربانی کرے یا اس کی اور کوئی صورت ہے؟ تو اس کے لیے 2 راستے ہیں، یا تو کچھ زیور فروخت کر دے اور قربانی کرے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کسی سے قرض لے کر کے قربانی کرے یا بڑے جانور میں حصہ لے، بہرحال قربانی اس پر واجب ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے نہ قرض ملا اور نہ زیور بک پایا، فرض کیجئے، تو بعد میں اسے قربانی کی قیمت صدقہ کرنی ہوگی۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک جانور کی عمر چاند کی تاریخ کے اعتبار سے تو 2 سال مکمل ہے، لیکن انگریزی تاریخ کے حساب سے 10 دن کم ہے، تو قربانی کرنے کے لیے اس بڑے جانور کی قربانی درست ہوگی یا نہیں؟ تو قربانی میں جو عمر کا اعتبار ہے جانوروں کی، وہ چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے، لہذا جب چاند کے حساب سے اس کے 2 سال مکمل ہو چکے ہیں یقیناً، تو اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ جرسی گائے کی قربانی درست ہے یا نہیں؟ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی گائے کی ایک نسل ہے، جیسے اور نسلیں ہوتی ہیں، ایک جرسی نسل بھی ہے، دودھ بہت زیادہ دیتی ہے یہ گائے، تو جہاں پر اس کی گنجائش ہو تو اس جرسی گائے کی بھی قربانی شرعاً درست ہو سکتی ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایک بکری کی دم پر چوٹ لگ گئی ہے، جس کی وجہ سے
دم تو موجود ہے لیکن وہ ہلا نہیں پاتی، اور ظاہری زخم وغیرہ کا نشان بھی کچھ نہیں ہے، تو اس طرح کی بکری کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ تو یہ کوئی ایسا عیب نہیں ہے جو قربانی میں مانع ہو، کیونکہ دم کٹی ہوئی نہیں ہے اور دم اپنی جگہ پر برقرار ہے، کسی عارض کی وجہ سے یا اندرونی چوٹ کی وجہ سے وہ ہلا نہیں پا رہی ہے، اس کی وجہ سے اس کی قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اگر چاہیں تو قربانی کر سکتے ہیں۔ ایک سوال آیا ہے کہ قربانی کے جانور کے بال وغیرہ کاٹنا درست نہیں ہے، جیسا کہ کتب فقہ میں مذکور ہے، تو اس سلسلے میں سوال ہے کہ کس وقت سے کاٹنا درست نہیں ہے؟ قربانی کے لیے خریدنے کے بعد سے یا قربانی کے لیے نامزد کرنے کے بعد سے؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں اکثر گھر میں پیدا شدہ جانوروں ہی کی قربانی کرتے ہیں، تو کیا شروع ہی سے ان کے بال نہیں کاٹے جائیں گے یا جب سے نیت کی ہے اس وقت سے نہیں کاٹے جائیں گے؟ یہ سوال انہوں نے بھیجا ہے، تو اس بارے میں یہ جاننا چاہیے کہ فقہا نے صراحت کی ہے کہ جانور اگر قربانی کی نیت سے خریدا جائے، چاہے خریدنے والا مالدار ہو یا فقیر، جب خریدتے وقت قربانی کی نیت ہوگی تو اسی وقت سے اس پر قربانی کے احکام جاری ہو جائیں گے، یعنی بلا ضرورت دودھ اس کا نہ دوہا جائے، دوہ لیا جائے تو صدقہ کیا جائے، بال وغیرہ نہ کاٹے جائیں۔ یہ تو اس جانور کا حکم ہے جسے قربانی کی نیت سے خریدا جائے، لیکن اگر گھر میں جانور پلا ہوا ہے اور ہمارا یہ ارادہ ہے دل میں کہ ہم اس جانور کی قربانی کریں گے، تو محض ارادہ کرنے سے اس جانور پر قربانی کے جانور کے احکام جاری نہیں ہوتے، لہذا اس کا دودھ بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے، بال وغیرہ بھی کاٹے جا سکتے ہیں، جب تک اس کی قربانی نہیں ہوگی وہ قربانی کرنے کے لیے متعین نہیں ہوتا، محض نامزد کرنے سے یا محض ارادہ کرنے سے۔ البتہ کوئی شخص باقاعدہ نظر ہی مان لے کہ میں طے کرتا ہوں اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے لیے کہ میں اس جانور کو اس سال قربانی کروں گا، زبان سے کہہ دے، متعین کر دے، تو پھر وہ منظور جانور کے درجے میں ہو جائے گا اور اس پر قربانی کے احکام جاری ہوں گے۔ لہذا دونوں میں فرق سمجھنا چاہیے اور اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ جو گھر کا پلا ہوا جانور ہے، جب تک کہ وہ قربان نہ ہو جائے اس وقت تک وہ قربانی کے لیے متعین نہیں ہے۔ ایک شخص نے پوچھا ہے کہ کوئی آدمی اگر واجب قربانی کے علاوہ مزید نفلی قربانیاں کرنا چاہتا ہے تو یہ کس کی طرف سے کرنا بہتر ہے؟ اپنے قریبی مرحوم اعزاء کی طرف سے یا نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے؟ تو اس بارے میں شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، آپ کو جو مرضی ہو اس کی طرف سے آپ قربانی کر سکتے ہیں، اپنے قریبی اعزاء کی طرف سے کریں، مرحومین کی طرف سے کریں، زندوں کی طرف سے کریں، سب کی گنجائش ہے۔ باقی اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے کریں گے تو اور سعادت کی بات ہوگی۔ حدیث میں یہ روایت وارد ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے
فرمایا تھا کہ علی ہر سال میری طرف سے تم قربانی کرتے رہنا۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ جب تک باحیات رہے ہر سال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی فرمایا کرتے تھے، تو یہ مزید آدمی کے لیے سعادت کی بات ہے۔ ایک اہم سوال یہ ہے کہ ایک جانور میں 7 آدمی شریک ہیں، جن میں سے 6 صاحب نصاب ہیں اور ایک فقیر اور غریب ہے۔ اب وہ جانور گم ہو گیا، ان سب شرکاء نے مل کر دوسرا جانور خرید لیا، لیکن بعد میں وہ گمشدہ جانور بھی مل گیا۔ تو چونکہ صاحب نصاب کو تو اختیار ہے کہ جس جانور کی چاہے قربانی کرے، لیکن وہ کیا کرے گا جو صاحب نصاب نہیں ہے، غریب آدمی ہے؟ یہ ایک اہم سوال کیا گیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فقیر شخص نے جو دوسرے جانور میں حصہ لیا ہے وہ کس نیت سے لیا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے ابتداءً قربانی کر رہا ہوں اور پچھلا جو جانور گم ہو گیا اس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جب قربانی کا وقت آئے گا تو وہ جو 6 شرکاء ہیں وہ جس جانور کو قربانی کر دیں ان کو اختیار ہے، اور جو جانور باقی رہ جائے گا اس کو فروخت کیا جائے گا، اور فروخت کر کے اس فقیر کے حصے میں اس کے حصے کی جو قیمت آئے گی وہ اسے صدقہ کرنی لازم ہوگی، اپنے استعمال میں نہ لائے۔ یہ تو اس صورت میں ہے جب کہ اس نے دوسرا حصہ ابتداءً لیا ہے، اس کا پچھلے حصے سے کوئی ربط نہیں۔ لیکن اگر اس نے دوسرا جو حصہ لیا وہ پچھلے حصے کے بدل کے طور پر لیا کہ میرا وہ جانور جس میں میرا حصہ تھا وہ گم ہو گیا، اب میں اسی حصے کے بدلے میں دوسرے میں حصہ لے رہا ہوں، تو بعض فقہی عبارات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر اس نیت سے اس نے حصہ لیا ہے تو اب اس حکم میں مالدار اور فقیر دونوں برابر ہو جائیں گے کہ ان جانوروں میں سے جس جانور کو چاہیں قربان کر دیں، چاہے گمشدہ جو مل گیا اسے کریں یا جو نیا خریدا ہے اسے کر دیں۔ لہذا اب اگر وہ اس جانور کو باقی رکھتے ہیں تو انہیں اختیار ہے، اور چاہیں تو دونوں کو ذبح کر دیں، اس کا بھی اختیار ہے۔ تو یہ باریک فرق دونوں کے درمیان میں رکھنا چاہیے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ہمارے علاقے میں یہ رواج ہے کہ کسی عالم سے قربانی کا جانور ذبح کراتے ہیں، اور عالم صاحب اللہ کا نام لے کر برکتاً چھری چلا دیتے ہیں، جس سے صرف 1 یا 2 رگیں کٹتی ہیں، اور اس کے بعد جانور کاٹنے والا بغیر بسم اللہ کے باقی رگیں کاٹ دیتا ہے۔ تو کیا اس سے ہماری قربانی درست ہوگی یا نہیں، اور وہ گوشت حلال ہوگا یا نہیں؟ تو اس بارے میں اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ جو شخص بھی ذبح کرے اس پر لازم ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر گردن کی چاروں رگیں کم سے کم کاٹ دے، اور 4 نہ ہو تو کم سے کم 3 رگیں تو کٹنی لازم ہے۔ لہذا آپ نے جو سوال کیا ہے تو عالم صاحب کو چاہیے کہ اگر وہ ہاتھ پھیر رہے ہیں اور ذبح کر رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کر، تو انہیں بہرحال کم سے کم 3 رگیں کاٹنی چاہیے، اس سے پہلے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور اگر انہوں نے چھوڑ دیا، 3 سے کم رگیں کٹنے سے پہلے چھوڑ دیا، تو دوسرا آدمی جو کاٹے وہ بسم اللہ ضرور پڑھے گا،
قصدن اگر وہ بسم اللہ چھوڑ دے گا تو یہ جانور حلال نہ ہوگا۔ ہاں بھولے سے چھوٹ جائے تو بات الگ ہے۔ لہذا دونوں کو بسم اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عالم صاحب تو کریں گے ہی، لیکن جو دوسرا 2 سے کم کی شکل میں اسے کاٹ رہا ہے اس پر بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ البتہ اگر 3 رگیں کٹ چکی تھیں عالم کے کاٹنے سے اور پھر اگلی جو کارروائی کی وہ کاٹنے والے نے بغیر بسم اللہ کے کر دی 3 کے بعد، تو اب یہ جانور میں کوئی حرج نہ ہوگا۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا غیر مسلم بسم اللہ پڑھ کر جانور کو ذبح کرے تو وہ حلال ہوگا یا نہیں؟ ہمارے ہاں بہت سے غیر مسلم گوشت کا کام کرتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو غیر مسلم مشرک ہے اس کا تو ذبیحہ کسی حال میں حلال نہیں، چاہے وہ بسم اللہ پڑھے یا نہ پڑھے۔ البتہ جو غیر مسلم کتابی ہے، یہودی ہو یا عیسائی، وہ اگر بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرے گا تو اس کا ذبیحہ حلال ہے۔ اور آپ جو یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں غیر مسلم یہ کام کرتے ہیں، تو اگر ان کے خریدار مسلمان ہیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ جب وہ دکان پر جائیں تو وہ زندہ جانور کو اپنے ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کر ذبح کریں، اس کے بعد ہی اس کا گوشت خریدیں۔ اس کے بغیر نہ تو اس گوشت کا استعمال حلال ہوگا اور نہ خریدنے کی اجازت ہوگی، کیونکہ وہ سراسر حرام ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر ایک بڑے جانور میں کئی حصے دار تھے لیکن قربانی سے پہلے کسی ایک حصے دار کا انتقال ہو گیا، تو اب بقیہ کی قربانی درست ہوگی یا نہیں؟ تو یہ دیکھا جائے گا کہ جو انتقال ہونے والا شخص ہے اس کے وارثین سب بالغ ہیں یا نہیں۔ اگر سب بالغ ہوں اور سب اپنی مرضی سے اجازت دے دیں کہ ہاں ہمارے مورث کی طرف سے وہ قربانی کر دی جائے اور حصہ برقرار رکھا جائے، تو بقیہ لوگوں کی بھی قربانی درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر ان وارثین میں کوئی نابالغ ہو یا بالغ تو ہو لیکن وہ اجازت نہ دیں، تو ایسی صورت میں بقیہ 6 لوگوں کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی، کیونکہ قربانی کے درست ہونے کے لیے لازم ہے کہ سب حصے دار عبادت کی نیت سے شریک ہوں۔ اور یہاں جب اس کا انتقال ہو گیا اور وارثین بالغین نے اجازت نہیں دی، تو وہ جو قربت کا مفہوم تھا وہ اس حصے میں باقی نہیں رہا، اس لیے کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ بعض کتب فتاوی میں یہ لکھا گیا ہے کہ قربانی اور صدقۃ الفطر میں 3 سے زائد جوڑے کپڑے انسان کی ضروری حاجات میں داخل نہیں ہیں، بلکہ وہ حاجت اصلیہ سے خارج ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی کیا یہ 3 کپڑوں کی قید برقرار ہے؟ حالانکہ آج بہت سے لوگ زیادہ کپڑے استعمال کرتے ہیں اور وہ کپڑے ان کی لازمی ضروریات میں داخل سمجھے جاتے ہیں، تو کیا اب بھی 3 کی قید رہے گی یا زمانہ بدلنے کی وجہ سے اس میں کچھ اضافہ بھی ہو سکتا ہے؟ تو اصل حاجت اصلیہ میں مدار اس بات پر ہے کہ وہ چیز بکثرت اس کے استعمال میں آتی ہو، وہ حاجت اصلیہ میں داخل سمجھی جاتی ہے۔ اب کسی آدمی کے بکثرت کپڑے استعمال میں آتے ہیں، اگرچہ وہ 3 سے زائد کیوں نہ ہو،
5 ہوں، 6 ہوں، 8 ہوں، تو جو بکثرت استعمال میں آتے رہتے ہیں وہ سب حاجت اصلیہ میں آئیں گے، اس میں اب 3 کی قید نہیں ہے۔ یہ جو 3 کی قید فقہا نے لکھی ہے یہ عمومی احوال کے اعتبار سے ہے، خصوصی حالات یا کسی شخص کی اپنی عادات کے اعتبار سے، جیسے برتنوں کا معاملہ ہے کہ برتن جو کثرت سے گھر میں استعمال ہوتے رہتے ہیں وہ چاہے کتنی زیادہ کیوں نہ ہو وہ سب حاجت اصلیہ میں ہیں۔ یہی حال کپڑوں کے بارے میں بھی کہا جائے گا اور کیا جائے گا، اور اس میں 3 کی قید نہیں رہے گی۔ نماز کے بارے میں ایک سوال ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو اس سے مراد کیا سلام پھیرنے کے فوراً بعد ہے یا سنن و نوافل کے بعد بھی دعا کریں تو قبول ہوگی؟ دونوں کی گنجائش ہے، اس میں کسی ایک کو نہیں کہا جا سکتا۔ جو سنتیں ہیں وہ بھی فرض کے تابع ہیں، تو یہ قبولیت کا سلسلہ فوراً بھی ہو سکتا ہے، اور اگر سنتوں کے بعد کریں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تکبیر تشریق کے سلسلے میں ایک سوال ہے کہ اگر کسی شخص نے نماز پڑھی اور سلام پھیرتے ہی اس کا وضو ٹوٹ گیا بلا ارادہ، تو اب اس پر تکبیر تشریق واجب رہے گی یا نہیں رہے گی؟ کیونکہ وضو بلا ارادہ ٹوٹا ہے اس لیے اس پر تکبیر تشریق واجب رہے گی، اور اسے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھنا چاہیے۔ اور یہ تو سب کو علم ہے ہی کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر اور 12 ذی الحجہ 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد مرد و عورت منفرد یا امام سب پر یہ تکبیر پڑھنا واجب قرار دیا گیا ہے، اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔